بچی جو ہے اس نے والدین کے حق میں اسٹیٹمنٹ اب دینا ہی دینا ہے. دیکھیں ڈاکٹر کی اور ایک سوال بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ بچی ہے جب مائنر ہے نابالغ ہے پھر اس کا بیان کیوں لیا جا رہا ہے. یہ سوال بہت سارے لوگوں نے کمنٹ وغیرہ کیا. تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ شادی کا بیان نہیں ہے. شادی کا بیان اور حوالگی کے حوالے سے بیان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. صحیح. یہ شادی کے حوالے سے بیان نہیں ہو رہا, یہ بیان ہو رہا ہے بچی کس کے پاس جانا چاہتی ہے, بچی کی کسٹڈی کے حوالے. اور یہ بیان عدالتیں جو ہے گارڈین کوڈ 7-8 سال کے بچے کا بھی لکھ لیتی ہیں کہ وہ کون سے ماحول میں رہنا بہتر پسند کرتا ہے. دین عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, وہ بیان کی عدالت باؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے کیسز میں عدالت کے پاس پیرنٹل جورسڈکشن ہوتی ہے, انہوں نے ماں باپ بن کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اصل میں عدالت نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کی یا بچے کی کسٹڈی پراپر کہاں پہ ہے, امپراپر تو نہیں, ڈیٹینشن تو نہیں ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ لکھ کے جو عدالت کو بہتر لگے گا وہ فیصلہ کر دیں گے. اور ڈیفینیٹلی یہ عدالت وہی عدالت ہے جو پہلے ہی بچی کے والدین کو نیچرل گارڈین ڈکلیئر کر چکی ہے. اور جسٹس اقبال کلوڑو صاحب انتہائی کمپیٹنٹ جج ہیں جن سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ انصاف اور میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں گے. جی السلام علیکم فیاض بھائی, کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام, شکر الحمدللہ. کیس بھائی؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ آج کل تو آپ بڑے لوگ بنے ہوئے ہیں جی, کبھی وہاں لائیو سیشن ہو رہے ہیں, کبھی ادھر آپ کو دعوتیں مل رہی ہیں, کبھی سندھ میں مل رہی ہیں, اور بڑے آدمی میں کہا پتہ نہیں ہم سے بات کریں گے کہ نہیں. نہیں کیس بھائی, آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے. اچھا, کل ایک مزیدار چیز ہوئی کہ جیسے ہی جبران ناصر نے کا انٹرویو آیا اس کے ساتھ ہی پھر جو ظہیر کے وکیل ہیں وہ بھی نکل آئے اور انہوں نے آ کے کہا جی یہ تو ایپلیکیشن بنتی نہیں ہے اور عدالت نے کس حساب سے جو ہے بچی کو طلب کر لیا, اور بڑے وہ مطلب پیچو خم نکال رہے تھے عدالتی. تو میں نے کہا چلے فیاض بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ بقول آپ کے تھتے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا سر, اس میں یہ کیس بھائی بات کروں گا کہ دیکھیں میں بھی یہ کہہ دیتا ہوں کہ جناب یہ تو ظہیر کا وکیل ہی نہیں ہے, یہ تھتا ہے, لیکن اس کی ایگزامپل دینی پڑتی ہے, وہ بتانا پڑتا ہے کہ کیسے نہیں اپلیکیشن بنتی, کون سے قانون کے تحت نہیں بنتی. یہ دو طرح کی ہمارے پاس ریٹ ہوتی ہے. ایک یہ 491 ضابطہ فوجداری ایک قانون ہے, اس کا سیکشن ہے 491 اس کے تحت سر جو بندہ ہیبیس پٹیشن ہم کہیں کسی بھی وقت دائر کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہوتی, ایک سے زیادہ دفعہ بھی دائر کر سکتے ہیں. یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس بھی دائر ہوتی ہے اور ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں بھی ہوتی ہے. اچھا, اس میں یہ دائر کب کی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ میں کیونکہ تھتے ہیں ان کو پتا نہیں, تو تھتوں کی وجہ سے میں نے کہا میں بتا دوں کہ یہ دائر کب کی جاتی ہے. دیکھیں اس میں ریٹ میں یہ ایک شارٹ کٹ اور فاسٹ ریمیڈی ہے. ہمارا جو قانون ہے سر وہ کسی بھی شخص کی آزادی کو بڑا اہمیت دیتا ہے, اس کی یہ بڑا خیال کرتا ہے کہ کوئی بندہ غیر قانونی طور پہ ڈیٹین نہ ہو. اب بچی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, ٹرائل کورٹ جو ہے وہ کیا نام ہے, اس میں کبھی جج نہیں ہوتا یا معاملہ ڈیلے ہو رہے ہیں. ایسی صورت میں جب بچی چائلڈ پروٹیکشن بیورو نہیں رہنا چاہ رہی تو وہ انلیگل ڈیٹینشن میں آتا ہے. ٹھیک ہے, میں اگر ایک جگہ پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہا تو مجھے کوئی زبردستی بٹھائے گا تو وہ کیا آتا ہے انلیگل ڈیٹینشن میں یا امپراپر کسٹڈی میں. ٹھیک ہے, ایسی صورت میں پھر فوری طور پہ ریٹ فائل کر کے ہائی کورٹ میں بندہ جو ہے وہ بازیاب کروا لیا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں اس کی کنسنٹ کے بغیر ہے, اس کی رضامندگی کے بغیر ہے اور اس کی کسٹڈی جو ہے وہ امپراپر ہے. تو سر قانون تو یہ کہتا ہے کہ امپراپر کسٹڈی میں آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں اور ہم نے اپنا رائٹ اویل کیا ہے. اور یہ تھتوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایپلیکیشن دی تھی چلان کو خارج کروانے کی یا کینسل کروانے. جج نے پہلا سوال کیا تھا ہاؤ اٹ از مینٹینیبل, یہ قابل سماعت کیسے ہے. ٹھیک ہے, تو سر یہ عدالت کا کام ہوتا ہے یہ پوچھنا کہ یہ آپ ادھر آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. ہائی کورٹ مذاق نہیں ہے, وہ وہی ایپلیکیشن انٹرٹین کرتے ہیں جو آگے چلنے والی ہو. اور ہائی کورٹ نے تو بچی کو طلب کر لیا جمعے کے لیے, تو کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ ایپلیکیشن نہیں بنتی؟ سر یہ ٹوٹلی ان کی ایک من گڑت کہانی ہے, فیس سیونگ ہے.
ہم بالکل قانون اور آئین کے مطابق عدالت میں گئے اور عدالت قانون کے مطابق کر رہی ہے جو بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ میں نے پوچھنا تھا کہ جمعے والے دن خیر سے جب بچی آئے گی عدالت میں اور آ کے بیان دیتی ہے کہ خیر سے والدین کے ساتھ میں جانا چاہتی ہوں، تو اسی وقت کسٹڈی دے دیں گے یا مزید اس کے اوپر کوئی قانونی ہوگی کاروائی یا انتظار کیا جائے گا؟ نہیں جی، اس میں بیسیکلی یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ شارٹ کٹ اور انٹرم ایک طرح کا یہ ریلیف ہوتا ہے. اس میں عدالت اسی وقت کسٹڈی دے دیتی ہے، اس میں کوئی فردر ڈیلے نہیں ہونا. یہ اگر جمعے کے روز بچی آ کے اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہے اور یہ 2 ججز سن رہے ہیں، ڈبل بینچ سن رہے ہیں، ان کے سامنے بیان دے دیتی ہے، تو سر یہ ہیبیس پہلی دفعہ دائر نہیں ہوئی. یہ سب سے پہلے میں نے دائر کی تھی سندھ ہائی کورٹ میں اسی جج جسٹس اقبال کلوڑو اور جنید غفار صاحب کی عدالت میں، جس میں 52 ڈیز کے بعد بچی کو برآمد کیا گیا تھا. اس وقت بھی ہم نے یہ کلیم کیا تھا کہ جناب بچی کو اغوا کیا گیا، بچی غیر قانونی حراست میں ہے. پھر بچی کو برآمد کر کے وہاں پہ پیش کیا گیا، جبکہ میڈیکل وہ آ گیا 17 سال کا جعلی میڈیکل انہوں نے کروا لیا. پھر دوسری دفعہ ہیبیس دائر ہوئی جو کہ 21 جولائی کو عدالت نے بچی کو دارالعلوم لاہور سے ریلیز کروا کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھیج دیا، اور یہ تیسری دفعہ سر اب دائر ہو رہی ہے. تو تیسری دفعہ جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں یہ آپ 10 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. یہاں پہ عدالت سمپل اگر جمعے کے روز بچی بیان دے دیتی ہے تو اسی وقت اس کے والدین کے ساتھ بھیج دیتی ہے اسے. صحیح ہے. اور دوسرا نافیاض بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال سے سیکیورٹی بھی اب بہت ضروری ہے مہدی علی کاظمی کی پوری فیملی کے لیے، کیونکہ اتنا بڑا یہ کیس بن گیا اور اس کے بعد پھر بچی ظاہری سی بات ہے اسی گھر میں رہے گی اور سب لوگ جانتے بھی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، سیکیورٹی دینی چاہیے حکومت کو کہ نہیں دینی چاہیے؟ سر سیکیورٹی مانگی ہوئی ہے، ہم نے اپنی ریکمنڈیشن میں سیکیورٹی مانگی ہوئی ہے اور وہ تو بہت ضروری ہے بھائی، وہ تو دینی پڑے گی نا. دیکھیں وہ تو اس کے بغیر بات نہیں بننی، سیکیورٹی کے بغیر. تو دیکھیں یہ پہلے بھی مہدی کاظمی صاحب کی گیٹ کے اوپر حملے ہو چکے ہیں بالکل، اور آپ کو پتا ہے ایک ڈاکٹر نے حملہ کر دیا تھا اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. اور وہ گھر کوئی دیکھیں اتنا سیف تو نہیں ہے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، وہ تو عام سا گھر ہے مہدی کاظمی صاحب، اور وہاں پہ تو جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اتنا بڑا یہ کہے گا ان سے بچی کو بچانا بہت مشکل ہے سر. صحیح ہے. اچھا ایک اور اڑتی خبر میرے کانوں تک پہنچی تھی کہ آپ جب سندھ گئے ہیں تو وہ جو کراچی کا ایک شیطان ہے ٹیڑھی ٹانگوں والا شیطان، اس نے لائیو میں آ کے کہا جی کہ آپ ان سے ملے ہیں اور باقاعدہ آپ نے وہاں کھانا کھایا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے. حالانکہ اچھا بات سنیں، میں کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ تو میری کس طرح کی دوستی ہے اور ہم تقریباً ہر 5 یا 10 منٹ کے بعد کال پہ تھے ایک دوسرے کے ساتھ اور باتیں کر رہے تھے. تو میں نے کہا یار یہ فیاض بھائی تو میرے سے بھی چھپا گئے، یہ ٹیڑھی و ٹانگوں والے شیطان سے جا کے کھانا کھاتے رہے وہاں پہ. میں تو ناراض ہو گیا تھا آپ سے. جی کیف بھائی میں اس میں یہ کہوں گا یہ جو کالی رام ہے نا بیسیکلی یہ مجھ سے بڑا متاثر ہے. جی اور رات کو نا سوتے ہوئے خواب دیکھتا ہے کہ کہیں میری اس سے ملاقات ہو جائے اور میں اس کو تھوڑی بہت کچھ شاباشی دے دوں کہ بیٹے تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو. تو سر اصل حقیقت یہ ہے کہ میں تو کبھی کراچی گیا ہی نہیں، میں تو علی بدر صاحب کے ساتھ گڑی خدا بخش تھا اور میں محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پہ گیا تھا. میں تو کراچی گیا ہی نہیں، میں تو گڑی خدا بخش سے سر واپس ہو کر آ گیا. اور یہ اس کا جھوٹ دیکھیں اور اس کی خواب خیالی دیکھیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرے سے کراچی بیٹھے اور وہ بھی ایک کالی رام کے ساتھ. تو یہ کالی رام بڑا متاثر ہے، بڑا خواہش رکھتا ہے ملنے کا. تو یہ کسی دن جو ہے وہ خوابوں کی ملاقات ہوگی تو پریکٹیکلی تو اس کی ممکن نہیں ہے سر. اس میں سمپل یہی کہوں گا کیس بھائی کہ میں تو کراچی میں جواب نہیں تھا دینا چاہتا اس کا، کیونکہ یہ کوئی ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، یہ کسی وہ کہتے ہیں نا کسی تھالی کے وہ نہیں ہے، ڈھکن نہیں ہے. تو یہ میں سمپل اس میں یہی کہوں گا کہ میں اتنا بتا دوں کہ میں کراچی نہیں تھا گیا، میں گڑی خدا بخش گیا تھا. اچھا دوسری بات یہ انہوں نے 1 گھنٹہ بیٹھنا ہوتا ہے، موضوع ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اب ظاہری سی بات ہے ان کو سارا کچھ نظر آ گیا کہ بھائی یہ تو سارا کیس ہی اب ختم ہونے والا ہے. اب انہوں نے جو لوگوں کو 8-9 مہینے سے بے وقوف بنایا ہوا تھا ان کو بیچاروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور جو دنیا جہان کا جھوٹ. اچھا جو وہ ان کا سیشن تھا مجھے کلپ کسی نے بھیجے اور سارا بتایا کہ جناب ادھر تو آپ جو ہے وہ راضی نامہ لے کے گئے تھے اور جناب ادھر بڑے کیسز کر کے آئے ہیں اور ادھر پتہ نہیں کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یار بندہ
یقین کریں کہ وہ ہمارے دور میں ایک ڈی ڈی کامیڈی شو لگتا تھا اور بالکل وہی ان کے حالات ہیں. ان کا کامیڈی شو ہوتا ہے. انہوں نے تو سر وہی نا کامیڈی بھی نہیں ہوتا ہے, انہوں نے تو اسٹار پلس کو بھی پیچھے چھوڑ دی ہے. اور میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے دیکھیں کسی نے کہا کہ جناب وہ مہدی کاظمی پہ کیس کرنے چلے گئے. یہ سر جس طرح کی ان کی سوچیں ہیں, جو ان کے پاس کوئی اصل بات ہے کوئی نہیں. اصل بات میں آج آپ کے لائف سے یہ گفتگو میں بتا رہا ہوں کہ میں بے نظیر کی برسی میں گیا تھا, وہاں سے ہم نوڈیرو ہاؤس گئے اور میں تو بلاول صاحب سے بھی ملا تھا, میں تو محترمہ آصفہ بھٹو صاحبہ سے بھی ملا تھا, صنم بھٹو سے بھی ملا تھا, میں تو صرف قائم علی شاہ صاحب سے تو نہیں ملا تھا. اور لیکن وہ جب میں پکچر لگاؤں گا تو یہ جو آئی جی صاحب تھے یہ وہاں پہ ان کا پروٹوکول بندوبست کر رہے تھے اور ان کے ساتھ میری اس کیس کے حوالے سے بھی اور تمام تر ڈیٹیل میں بڑی گفتگو وہاں پہ ہوئی. یہ کراچی میں ملاقات میری ان سے نہیں ہوئی, یہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے گڑی خدا بخش. صحیح کیونکہ یہ لوگ تو آپ کو پتا ہے ان کو تو تصویروں میں جو نظر آتا ہے اس کے مطابق کہانی بناتے ہیں اور وہ ایک چڑیل انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے, وہ بٹھا کے کہانی بناتی ہے اور پھر کہتی ہے رات کو جو ہے ہم سارے بیٹھ کے یہ کریں گے. تو اینی ہاؤ جی یہ چیزیں کالی رام جو ہے نا سر, میں ان سب سے ایک میں کروں گا کہ کالی رام کے پاس کوئی ایویڈینس ہے یا کسی کے پاس بھی کوئی ہے تو وہ لے کر آئیں. اب ان کے پاس کوئی بات ہے کوئی نہیں, فیس سیونگ کے لیے بس لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ اب ان کا زیادہ چورن بکنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ. اور چورن کیا جی بک گیا, ختم ہو گیا. اب تو گالیاں بھی سن لی اور بلکہ وہ ہنس رہے تھے میرے دوست, وہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے لائیو سیشن کو اوپن کیا تو اس میں آ کے یہ بات بولی کہ دیکھ لیں ہم پورے 15 دن کے بعد آئے ہیں آج لائیو پہ. مطلب ان کو خود بھی پتا ہے کہ ہمیں لانتے پڑھنی ہے, تو مہربانی یہ ہے کہ لوگوں نے کہا ہوگا جو پاس بیٹھے ہوں گے کہ خدا کا واسطہ تمہیں تو لانتے پڑھتی ہیں, ہمیں کیوں پڑھواتے ہو. وہ اس وجہ سے لائیو سیشن ان کے فارغ ہو گئے ساروں کے. سر ان کا تو دیکھیں آپ جی این قریشی صاحب کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. رات کو جی این قریشی صاحب نے بڑا کرارا جواب دیا کیس بھائی ان کو, زبردست. اور رات کو یہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ مہدی کاظمی صاحب کا جو گروپ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. تو ابھی رات کو ایک بڑا زبردست لائیو سیشن جس میں احمد شیر جاٹ, ڈاکٹر شجاعت, شاہد حسین, جی این قریشی, شاکر صاحب, ساری مطلب ایک ہماری ٹیم وہاں پہ موجود تھی. تو سر الحمدللہ ہم سب بھائی آج بھی یونائٹڈ ہیں اور ہم اپنے مقصد پہ اوپر فوکس کر رہے ہیں اسی طرح سے جیسے پہلے دن میں. جی بس وہی نا, یہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ ثبوت لے کر جو ہے کچھ نہ کچھ کر دیں گے, لیکن بچارے ان کے وکلا کے ثبوت ختم ہو گئے اور ان کے بھی ثبوت جو ہے وہ, کیونکہ میں ان کو ثبوت کہتا ہوں, ایک تو ثبوت ہوتا نا, یہ جو دکھاتے ہیں وہ ثبوت ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے فیاض بھائی بہت شکریہ, بس تھوڑی سی اپڈیٹ آپ سے میں نے لینی تھی. انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ بات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں, اللہ حافظ. جی قیس بھائی میں اس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں لاسٹ بات میں یہ کروں گا کہ ان کے ثبوت میں آخری کیل لگ چکا ہے. بچی جو ہے اس نے والدین کے حق میں اسٹیٹمنٹ اب دینا ہی دینا ہے. دیکھیں ڈاکٹر کی, اور ایک سوال بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ بچی ہے جب مائنر ہے نابالغ ہے پھر اس کا بیان کیوں لیا جا رہا ہے. یہ سوال بہت سارے لوگوں نے کمنٹ وغیرہ کیا. تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ شادی کا بیان نہیں ہے. شادی کا بیان اور حوالگی کے حوالے سے بیان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. صحیح. یہ شادی کے حوالے سے بیان نہیں ہو رہا, یہ بیان ہو رہا ہے بچی کس کے پاس جانا چاہتی ہے, بچی کی کسٹڈی کے حوالے. اور یہ بیان عدالتیں جو ہے گارڈین کوڈ 7-8 سال کے بچے کا بھی لکھ لیتی ہیں کہ وہ کون سے ماحول میں رہنا بہتر پسند کرتا ہے. دین عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, وہ بیان کی عدالت باؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے کیسز میں عدالت کے پاس پیرنٹل جورسڈکشن ہوتی ہے, انہوں نے ماں باپ بن کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اصل میں عدالت نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کی یا بچے کی کسٹڈی پراپر کہاں پہ ہے, امپراپر تو نہیں, ڈیٹینشن تو نہیں ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ لکھ کے جو عدالت کو بہتر لگے گا وہ فیصلہ کر دیں گے. اور ڈیفینیٹلی یہ عدالت وہی عدالت ہے جو پہلے ہی بچی کے والدین کو نیچرل گارڈین ڈکلیئر کر چکی ہے. اور جسٹس اقبال کلوڑو صاحب انتہائی کمپیٹنٹ جج ہیں جن سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ انصاف اور میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں گے. ٹھیک بہت شکریہ.